المرء مع من أحب صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنته عند فساد أمته فله أجر 100 شهيد. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ کئی جمعوں سے ربیع الاول کا پورا ماہ مبارک بھی گزر گیا. سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کی سیرت طیبہ ذکر کر رہا تھا. اس نبی کے اخلاق کا ذکر خیر کر رہا تھا جس کے بارے میں خداوند کریم نے خود فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے ہر میدان میں، ہر موقع پر، زندگی کے ہر لمحے پر، تمام تر زندگی کے معاملات میں میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لیے نمونہ بنا کے بھیجا. جیسے میرے محبوب نے کھایا تم ویسے کھاؤ، جیسے پیا ویسے پیو، جیسے پہنا ویسے پہنو. جس طرح سے بھی آپ حضرات کو تعلیم دی گئی اسی طرح سے کرو. مسلمانوں کا یہ یقین ہے کہ حضور نے ہمیں صرف نماز دی، روزہ دیا، زکوٰۃ دی، حج دیا، قرآن دیا نہیں، سونے تک کا طریقہ سمجھایا. جو آدمی دائیں کروٹ پر دائیں پہلو کے بل قبلے کی طرف منہ کر کے سوتا ہے، حضور اس میں نیند بھی ہو جائے گی اور آقا کی غلامی بھی ہو جائے گی. اور اگر اس رات میں، اس نیند کے درمیان میں موت آ گئی تو کالی کملی والے کی سنت پہ عمل کرنے والے کے بارے میں فرشتے کہیں گے الہی جان تو ہم نکال لائے پر سویا ہوا تیرے محبوب کے طریقے پہ تھا. استنجا کرنا ہمارے نزدیک یوں ہی ہے جیسے چاہو کر لو. وہ بھی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور بتایا. غسل کا طریقہ بتلایا، کھانا کھانے کا طریقہ بتلایا، قرض لینے کا طریقہ بتایا، قرض دینے کا طریقہ بتایا، حکومت چلانے کے لیے نظام زندگی بنا کے دے دیا. آج مسلمان پوری دنیا میں جو مار کھا رہا ہے، پٹائی ہو رہی ہے، اس نے یہودیوں کی اقتدا کی، عیسائیوں کی اتباع کی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اور حضور کے طریقے کو چھوڑا. جب نظام زندگی میں ہم نے اپنے آپ کو ان سے الگ تھلگ کر لیا تو سورج بھی خدا کا ہے، چاند بھی خدا کا ہے، ستارے بھی خدا کے ہیں، آسمان اور یہ ہوا، یہ ندی نالے، پانی، بہار، یہ سب خدا کا ہے. جب ہم نے اس کی محبوب کی رضا سے بغیر چلنا شروع کر دیا، اللہ پاک نے ساری رحمتوں کی چادر ہمارے سر سے اتار دی. بھلا سوچو تو صحیح، آج وہ برکتیں کہاں گئی؟ ایک کمایا کرتا تھا، 20 کھایا کرتے تھے. کیا خیال ہے وہ لوگ بھوکے سوتے تھے؟ ایک کمانے والا ہوتا تھا،
تمام کے تمام کی شادیاں بھی ہوتی چلی جاتی تھی اور کپڑا بھی پہنتے تھے. اور آج 20 کے 20 کماؤ پھر بھی شام کو بیٹھ کے سوچتے ہیں یار بٹا ہی کچھ نہیں. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب آدمی دین سے دور ہو جاتا ہے دنیا کے پیچھے لگ جاتا ہے. دنیا کا یہ خاصہ ہے جو اس کے پیچھے لگو یہ پرے دوڑتی چلی جاتی ہے. جو اس کی تلاش میں نکلو جو اس کے پیچھے لگو جو دنیا کو حاصل کرنے کے لیے رات دن تجویزیں بناؤ طریقہ کار اختیار کرو ویسے ویسے یہ پرے کو بھاگتی چلی جاتی ہے. اس لیے عارضی ہے فانی ہے اس کے پیچھے لگ کر کیا کریں گے. اسی کو مجذوب کہتا ہے سب کے سب ہیں راہ روے کوے فلاح. بادشاہ بھی وزیر بھی گورنر بھی امیر بھی فقیر بھی پیر بھی رات دن لگے ہوئے اپنے اپنے داؤ پہ لگے ہوئے ہیں اپنے اپنے موقع پہ حاصل کرنے کے لیے. داؤ لگے تو یوں کر دوں موقع لگے تو یوں اڑا کے رکھ دوں. مجذوب کہتا تیرے اوپر موت کا داؤ لگنے والا ہے. اس لیے کہتا ہے سب کے سب ہے راہ روے کوے فلاح. آتی ہے ہر جا رہا ہے ہر کوئی سوئے فلاح. اور بہ رہی ہے ہر طرف جوئے فلاح. آتی ہے ہر چیز سے بوئے فلاح. کسی چیز کو بھی دیکھو وہی فانی وہی عارضی وہی بالکل ختم ہونے والی. تمام نظام زندگی اسی طرح سے برباد ہو جانے والا. اس لیے قرآن کریم نے للکار کی آواز دی فرمایا یا ایھا الناس او لوگوں بادشاہ دولت مندوں امیروں بڑی بڑی جاگیر کے مالکوں اتقوا ربکم ڈرو اپنے پروردگار سے. اتقوا ربکم ڈرو اپنے اس مالک سے ڈرو اس پروردگار سے جس نے تجھے پانی سے اتنا بڑا لمبا چوڑا آدمی بنا دیا جس نے تجھے آنکھیں دی جس نے تجھے دل و دماغ دیا جس نے تجھے بیوی دی جس نے تجھے اولاد دی. فرمایا اتقوا ربکم ڈرو اس پروردگار سے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم اس مالک سے ڈرو جو اس پوری کائنات کی زمین کو صف کی طرح لپیٹ دے گا. اس مالک سے ڈرو اس قادر کائنات سے ڈرو اس پالن ہار سے ڈرو جو کہ بادشاہوں کو 1 منٹ میں گداگر بنا دے. اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. کون ہے اس کے سوا آدمی کو بچانے والا. اسی سے ڈرو اسی کا خوف کھاؤ اسی پروردگار کی بے نیازی سے ڈرو. یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ. ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے ایسا وقت آئے گا دنیا میں محبوب ترین شے اولاد ہے. اولاد کو بھوکا کوئی نہیں دیکھ سکتا ننگا کوئی نہیں دیکھ سکتا روتے ہوئے کوئی نہیں دیکھ سکتا تکلیف کی وجہ سے کڑھاتے ہوئے کوئی دیکھ گوارا نہیں کرتا. کوئی بھی بچوں کی تکلیف گوارا نہیں ہوتی. قرآن کہتا ہے ایسا وقت آئے گا کھیر دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو زمین پہ یوں پھینک کے مارے گی. اتنا ہولناک منظر اتنا تباہ کن منظر اتنی ہوش ربو گھڑی جس حالات کے پیچھے آدمی ایمان کا بیڑا غرق کرے اپنے آرام کو ساری عمر خراب کر دے ساری رات ڈرائیوری کرے ساری رات جگراتے کاٹے اولاد کے لیے. فرمایا ایسا وقت آئے گا
اور بڑے ہو کر کے تو بچے سے کئی شکایات بھی ہو جاتی ہیں. اللہ سے زیادہ کون رموز اور اسرار کو جانتا ہے؟ اللہ پاک نے چھوٹے بچے کی مثال کیوں دی؟ شادی کے بعد بچوں سے بھی کئی گلے ہو جاتے ہیں، شکایات ہو جاتی ہیں. وہ مانتا نہیں ہے باپ کی، ماں کی محبت دل سے دور ہوتی رہتی ہے. معصوم بچے سے تو کسی کو گلا ہی نہیں ہوتا، اس لیے فرمایا دودھ پیتے بچے کو یوں دھام کر کے زمین میں پھینک کے مارتے. یوم ترونها تذهل كل مرضعة، وہ ایسا خطرناک دل، وہ ایسا خطرناک دل جس دن یہ حال بن جائے، اما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها. دادی کتنی خوشی ہوتی ہے میری نوح کو حمل رہ گیا، مجھے بچہ ملے گا. باپ کتنا خوش ہوتا ہے، خود امی جان کتنی خوش ہوتی ہے، امید لگ جاتی ہے، آس لگ جاتی ہے، اب اللہ میرا گھر آباد کرے گا، میری جھولی بھرے گا، میری گھر میں رونق لگے گی. لیکن خدا کہتا ہے ایسی سخت بنسری بجے گی قیامت کی، حمل سارے گر جائیں گے. اور اسی پر بس نہیں، فرمایا شہر کے لوگ جنگل کو دوڑیں گے، جنگل کے لوگ شہر کی طرف آئیں گے. اس سور اسرافیل کی آواز، اس بنسری کی آواز اتنی بڑھتی چلی جائے گی، لوگوں کے جگر پھٹ جائیں گے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، پہاڑ کپاس کی طرح ہوا میں اڑ جائیں گے. یہ خربوں ٹن وزن والے پہاڑ سمندر خشک ہو جائیں گے، دریا خشک ہو جائیں گے، ندی نالے خشک ہو جائیں گے. آخر کار اتنی آواز بڑھے گی، اتنی آواز بڑھے گی، اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، سورج دھڑام سے زمین پہ آ کے گرے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے زمین پہ آ کے گر پڑیں گے، تمام نظام عالم برباد ہو جائے گا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. قرآن کہتا ایسا معلوم ہوگا ساری دنیا بے ہوش پڑی ہے، سب ختم، جن ختم، زمین ختم، آسمان ختم، انسان ختم، پہاڑ ختم، طاقتور ختم، فرشتے ختم، حتیٰ کہ خود سور پھونکنے والا، بنسری بجانے والا اسرافیل بھی فنا ہو جائے گا. اندازہ لگاؤ جب سارا کچھ ہے ہی فانی، پھر ہماری زندگی کا مشغلہ دیکھو، ہر وقت اسی کی جستجو میں کٹتی ہے، میری بھی اور آپ کی بھی، دن بھی اور رات بھی. اسی کو کہتا مجذوب چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار، چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار، دل لگا غافل نہیں اس سے زینہار. ہوشیار ہے محو غفلت ہوشیار، کیا یہی ہے زندگانی کا سہار. یوں دیا کرتے ہیں مرنے والے لوگ. اتنا خطرناک ماحول تمام لوگوں کے سامنے ہونے کے باوجود آج ہمیں قرآن پہ یقین نہیں، خداوند عالم کی زبان پہ یقین نہیں، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ یقین نہیں. ارے جب مر جائیں گے پھر یقین آئے گا تو بنے گا کیا؟ قرآن کہتا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ. جب سور پھونکا جائے گا
قبروں میں کھلبلی مچ جائے گی. تمام لوگوں کو ایک پہلے مرتبہ فنا، دوسری مرتبہ تیار ہو جاؤ، تیسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، سب اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے. قرآن کہتا قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. او لوگوں، سنا تھا قیامت بڑی دیر میں آئے گی، بڑا لمبا وقت سنا تھا، ابھی ابھی سوئے تھے، ابھی قیامت آ گئی. ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. کس نے ہمیں جگا دیا؟ لاکھوں برس بھی یوں معلوم دیں گے، جس کی قبر جنت ہے، جس کی قبر میں سکون ہے، جس کی قبر میں راحت ہے، جس کی قبر میں اطمینان ہے، اسے 1,00,000 برس یوں معلوم دیں گے ابھی ابھی سویا تھا، من مرقدنا، ابھی مجھے جگا دیا. آج کل پو کی رات کتنی بڑی ہے. سکھیا صبح کو اذان سنتا ہے نا، لحاف منہ سے اتار کر کہتا ہے کمال ہو گیا، ابھی تو سوئے تھے، اذان بھی ہو گئی صبح کی. اور جس کی پسلی میں ہو درد اور جس کو سانس نہ آ رہا ہو، اس سے پوچھو کتنی بڑی رات ہے. قرآن کریم کا ترجمہ بھی کبھی خدا کے واسطے دیکھ لیا کرو، سورۃ یاسین کا ترجمہ پڑھ لیا کرو، تاکہ کچھ اپنے آپ کو تیاری کرنے کا موقع تو ملے. اور بڑے بڑے لوگ تو ان چیزوں کی طرف آتے ہی نہیں. ان کی تو پوری کوشش ہے کہ ہم نے جینا بھی انگریز بن کے ہے، مرنا بھی انگریز کے طریقے پہ ہے. اس لیے مجذوب کہتا حسن ظاہر پہ اگر تو جائے گا، حسن ظاہر پہ اگر تو جائے گا، عالم فانی سے دھوکہ کھائے گا. ایک انگریز کا چیلا اگر کسی بازار میں محلے میں آ جائے، سب دیکھتے ہیں، پھر اسی کٹ کے بال اور اسی کٹر کے کپڑے بنانے شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح سے اگر کوئی انگریز کی چیلن آ جائے، چیلن دین کی دشمن اگر کوئی نیا لباس پہن کے آئے، تمام لڑکیوں کی، عورتوں کی نگاہ اٹھتی ہے اور اس کی نقل کرنے کی کوشش کرتی ہے. ایمانداری سے بتاؤ، جب ہم نقل کافروں کی کر کے خوش ہوتے ہیں، خدا ہمیں مسلمان بنا کے مارے گا؟ کس وجہ سے؟ خدا کو ضرورت کیا ہے؟ اس لیے کہتا ہے کہ حسن ظاہر پہ اگر تو جائے گا، عالم فانی سے دھوکہ کھائے گا. یہ منقش سانپ ہے، ڈس جائے گا، یاد رکھی ورنہ پھر پچھتائے گا. یہ حسن نہیں ہے، یوں ہی مل رکھا ہے سرخی پاؤڈر، مصنوعی حسن بنا رکھا ہے، اور جب جائے گا تو تمہیں پھر پتہ چلے گا. قرآن کریم نے اسی لیے ہمیں رات کو للکارا، دن کو للکارا. اور قبر والے پھر کہیں گے قیامت کا وہ منظر دیکھ کر کہ سچ کہتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ہاں اب سمجھ میں آئی بات. خدا کا وعدہ بھی سچا ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ بھی سچا ہے. آ گئی واقعی یار، قیامت آ گئی. ان حالات میں صفیں بن جائیں گی، جماعتیں بن جائیں گی، طبقے الگ الگ بن جائیں گے، الگ الگ امتوں کے نظام ہوں گے. ہر نبی یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر نبی اپنی امت کا جھنڈا لیے کھڑا ہوگا. ارشاد ہے محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بعد نبی کا جھنڈا خالی ہوگا، ایک امتی بھی نہ ہوگا. اور فرمایا سب سے زیادہ میری امت ہوگی، سب سے زیادہ میری امت ہوگی. قربان جاؤں، اللہ غنی، کس طریقے کا محبوب، کس طریقے کا نبی، کس معیار کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے ہمیں دیا. ہم بے قدرے ہیں، ان کے کسی کام کو بھی اپنانے کو تیار نہیں.
اس لیے خداوند عالم نے فرما دیا جب لوگ اپنے اپنے گناہوں کے مطابق اپنے اپنے جماعت میں کھڑے ہوں گے، اپنے اپنے مزاج اور اعمال کے مطابق، زناکار قدرتی طور پر خود بخود زانیوں کی صف میں کھڑا ہوگا، حرام خور قدرتی طور پر حرام خوروں کے صف میں کھڑا ہوگا، دھوکہ دینے والوں کی الگ جماعت ہوگی، چوری کرنے والوں کی الگ جماعت ہوگی، قتل کرنے والوں کی الگ جماعت ہوگی، ظلم کرنے والوں کی الگ جماعت ہوگی۔ پہلے سارے مل کر کھڑے ہوں گے، ایک اعلان ہوگا اللہ اکبر، ایک اعلان ہوگا قیامت میں، ایک ندا آئے گی، ایک آواز آئے گی، ایک اعلان کیا جائے گا، آواز لگے گی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آؤ بدماشوں، چوروں، ڈاکوؤں، حرام خوروں، الگ ہو جاؤ میری نیک بندوں سے۔ آج بات اگر کمینہ ہے، بیٹے کے پاس کھڑا ہونے کی اجازت نہیں، بیوی اگر حرام خور ہے، نیک خامن کے پاس کھڑا ہونے کی اجازت نہیں۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، الگ ہو جاؤ، ہٹ جاؤ، دفع ہو جاؤ، چخے تھیو، الگ ہو جاؤ میرے نیک بندوں سے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ آواز پھر آواز آئے گی لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، بالکل دور ہٹ جاؤ، تم نیکی کرنے والوں کے پاس کھڑا ہونے کا بھی حق نہیں رکھتے۔ تمہیں سمجھ نہیں آیا؟ تم وہ لوگ ہو جنہوں نے میں خدا کی زبان پہ یقین نہ کیا، تم وہ ہو جنہوں نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یقین نہ کیا، اور ظالموں تم نے میرے قرآن کا اعتبار نہ کیا۔ نماز کی پرواہ نہیں کرتے نوجوان، جیسا کہ کسی کا اپنا مطلب نکل رہا ہو، پرواہ نہیں کرتے۔ کم سے کم سوچو بچار کچھ تو کریں۔ حالات اس قدر خود بخود بگاڑ کے رکھ دیے لوگوں نے، نہ چھیڑو، چلتے چلاتے کو پھر چھیڑ دیتے ہو۔ اچھا، تو میں عرض کر رہا تھا کہ نظام زندگی ہم نے اپنا خود نہیں بنانا، یہ مالک کا اختیار ہے، جس کا بندہ ہے وہی بنا کے دے گا، اسی کے مطابق چلنا ہوگا۔ اگر تعزیرات پاکستان کے خلاف چلو گے تو یہاں کے مجرم بنو گے، تعزیرات خدا بندہ، تعزیرات الہی کے خلاف چلو گے، قبر میں خدا کی قسم وہ پٹائی ہوگی کہ یاد رکھو گے۔ کوئی مذاق ہے اللہ کا دین کو خداوند عالم نے اپنے نبیوں کو یوں ہی دین دے کر کے بھیجا، کیا ضرورت تھی؟ کھانا کمانا تو لوگ جانتے تھے، شادیاں بھی جانتے تھے، دنیا میں رہنا سہنا بھی جانتے تھے، پھر نبی بھیجنے کا اللہ پاک کا کیا مقصد ہے؟ یوں آتا ہے قرآن کریم میں کہ سارا میدان حشر بھرا کھڑا ہوگا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک جتنی کائنات پیدا ہوئی، جتنے بھی دنیا میں عورت مرد چھوٹے بڑے امیر غریب کافر مسلمان ولی ابدال نبی پیغمبر جتنے بھی دنیا میں آئے، سارے کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے، سارے کھڑے ہوں گے۔ آواز آئے گی او لوگوں سجدہ کرو میری ذات کو، کرو سجدہ میری ذات کو، جھکاؤ اپنی پیشانی، میری چوکھٹ پہ اپنی جبینیں یاد رکھو۔ ایک تجلی آئے گی، ایک نور سامنے آئے گا کہ جھک جاؤ، سارے لوگ جھک جائیں گے، سب سجدے میں پڑ جائیں گے۔ یہ میری بات نہیں، 29ویں سپارہ سورۃ نون والقلم کا ترجمہ دیکھ لینا۔ قرآن کہتا ہے کچھ لوگ جھکنا چاہیں گے، اللہ پاک فرماتے ہیں میں کمر میں لوہا ٹھوک دوں گا، جھکنے نہ پائیں گے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود
فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، نہیں جھکنے پائیں گے. خدا کہتا ہے جھک ہی نہیں سکیں گے، امتیاز ہو جائے گی. یہ ہے وہ دنیا میں بغاوت کرنے والے، یہ ہے وہ اذان سن کے گھر میں رہنے والے، یہ ہے وہ اللہ کا بلاوا سن کر کے بستروں میں رہنے والے، علیحدہ کر دیے جائیں گے. آج اگر یہ پتہ چل جائے کہ پولیس تیرے وارنٹ لیے پھر رہی تھی، کس قدر دوڑتا ہے، ممبروں کے پاس جاتا ہے. پولیس کے جو بیچ میں اہلکار ہوتے ہیں ان کو ملتا ہے، میری پتہ کراؤ کیسا وارنٹ ہے، کیسی میری پولیس کو کیوں تلاش ہے، کس گناہ میں کس جرم میں مجھے تلاش کر رہے ہیں. کتنا فکر ہوتا ہے. ماں کیسے بیٹا روٹی کھا لے، انہوں نے کہا اماں تجھے روٹیوں کی پڑی ہوئی ہے، میرے وارنٹ آئے ہوئے ہیں. بیوی کہتی ہے کھانا تو کھا لے ٹھنڈا ہو جائے گا، انہوں نے کہا ٹھنڈا تتا لیے پھر رہی ہے، میری جان نکل رہی ہے، پولیس مجھے تلاش کرے، میرے وارنٹ آئے ہوئے ہیں. پولیس کے وارنٹ کا اعتبار ہے، موت کے وارنٹ کا اعتبار نہیں. پولیس والے تو شام کو پکڑ کے تجھے لے دے کر صبح کو چھوڑ دیں گے. خدا کی قسم جس دن موت نے پکڑ لیا قیامت آ جائے گی تو چھوٹ نہیں سکتا. گزارنے کا وہ زندگی گزرا کرتی ہے. ڈیوٹی پہ نہ جاؤ اس دن کی دیہڑی نہیں لگتی، اور نماز میں نہ آؤ اکیلی اللہ سائیں بے نیاز ہے، آپ پہ بخشیشی، آپ پہ اللہ سائیں تو تیرا ماما لگتا ہے آگے آپ پہ بخشیشی، نہ ان کی لوڑ پہ آگے آپ پہ بخشیشی. جب کسی کے قانون یعنی باپ کھولتا ہے، سڑتا ہے، مرتا ہے، اور میری اولاد ہو کر میرا کہنا نہیں مانتا، خدا کو غضب نہیں آتا میرا بندہ ہو کر میری نہیں مانتا. تم بیوی کو طلاق دے سکتے ہو، میرا کہنا نہیں مانتی، خدا جہنم میں ہمیں نہیں پھینک سکتا، میرا بندہ ہو کر کھائے بھی میرا، پیے بھی میرا، پھر بھی میرا کہنا نہیں مانتا. ہزاروں واقعات ہیں اس قسم کے کہ جی طلاق دے دی، کہاں دے دی، کس لیے کہ جی بس وہ آنکھیں نہیں بنے گی، آنکھیں نہیں لگتی. میں آدھا دن آخر نہیں رات ہے، میں آدھا رات آخر نہیں دن ہے، میرے آنکھیں نہیں لگتی. تیرے آنکھیں تریمت نہ لگے تو ان کو پرہ کر سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے، ان کا زیور لہا سکتا ہے، ان کے کپڑے کھا سکتا ہے. اور خدا دا آخیا بندہ نہ مننے، خدا ان کو پکڑ کے جہنم کی بھاگ نہیں ساڑ سکتا. یہ تو بپار کی گل ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں میدان حشر برپا ہوگا، قیامت کا خوفناک منظر سامنے ہوگا، اتنا عجیب و غریب انداز ہے، انبیاء گھبرا جائیں گے، رسول گھبرا جائیں گے، خود بخود آواز آئے گی یوم یجمع اللہ یوم یجمع اللہ الرسل. اللہ اپنے پیغمبروں کو اکٹھا کرے گا، اپنے رسولوں کو الگ کرے گا، اپنے نبیوں کو جن کو نبوت کے تاج اڑائے انہیں بلائے گا. آواز آئے گی یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم. او میرے عیسیٰ کیا تم نے عیسائیوں کو کہا تیری پوجا کرے، تجھے میرا بیٹا مانے؟ او موسیٰ علیہ السلام، او عزیر علیہ السلام، کیا آپ نے ان لوگوں کو کہا کرنا؟ قطب و اولیاء کرام تو الگ رہے. فرمایا یوم یجمع اللہ، سارے نبی، سارے رسول، سارے پیغمبر، اللہ کی برگزیدہ ہستی، خدا کے نمائندے ایک جگہ اکٹھے کر لیے، پوچھ لیا فیقول ماذا اجبتم. یہ تمہاری امت ہے جو عمل کرتی رہی، جو کردار کماتی رہی، جو افعال کرتے رہے. او میرے نبیوں کیا تم نے سکھائے تھے؟
او میرے پیغمبروں، اے میرے نبیوں، اے میرے رسولوں، فیقول ماذا اجبتم، کیا تم نے اپنی امتوں کو، اپنی برادریوں کو، اپنے لوگوں کو کیا تم نے سکھایا تھا؟ اللہ پاک جل شانہ جلال میں ہے، قہر میں ہے، غضب میں ہے۔ جب پوچھا تھا تو جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ عربی میں لا، یعنی یوں کہتے نہیں صحیح، نہیں جی نہیں، لیکن نبیوں سے زیادہ خدا کے قہر سے کوئی نہیں ڈرتا۔ اللہ کے غضب کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ جانتے ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ جانتے ہیں۔ سوال یہ ہے کیا تم نے اپنی امتوں کو یہ کرتوتیں سکھائی تھی؟ وہ آگے سے یہ نہیں فرماتے کہ نہیں، قالوا کہنے لگے لا علم لنا، قالوا کہنے لگے لا علم لنا انک انت علام الغیوب، او معبودی، او مالکی، اے خالق، تیری کائنات کی قسم، تیری شان کی قسم، ہمیں تو پتہ بھی نہیں جو کچھ یہ کرتے رہے، انک انت علام الغیوب، تو غیب داں ہے، تجھے غیب کا پتہ ہے، آپ ہی جانتے ہیں۔ نہیں کہتے اللہ کی شان کے خلاف نہ ہو جائے، اللہ اور ناراض نہ ہو جائے، یوں لا علم لنا، اے رب کائنات ہمیں پتہ نہیں، ہمیں نہیں سکھائے۔ اور سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مائی مریم کو، دونوں کو خدا الگ لائے گا۔ پوجا پاٹ کر کے آج آدمی بڑا خوش ہوتا ہے، مٹی مشکل کشا، خدا مشکل کشا نہیں، قبر کا پتھر مشکل کشا، خدا مشکل کشا نہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس کو خدا روح اللہ کہتا ہے، اپنی روح بتاتا ہے قرآن کریم میں، دونوں ماں بیٹوں کو خدا الگ کرے گا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، اے مریم، لفظ اگر آپ عربی سمجھے خدا کی قسم جگر پھٹ جائے۔ اَأَنْتَ کیا تم نے کہا، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا اتخذونی، مجھے وأمی، میری اماں کو، الہین من دون اللہ، مجھے اور میری والدہ کو الہ بنا لینا یہ تم نے کہا تھا؟ تو میری بندی مریم، تم نے کہا تھا لوگوں کو؟ یہ شان کبریائی ہے۔ یہاں بھی جواب یہ نہیں ہے، قرآن پڑھ کے دیکھا کرو۔ تم کیسے قرآن پڑھو؟ جن کو پڑھنا نہیں آتا، عمر گزر گئی، آنکھیں خراب ہو گئی، اینک سے حرف نہیں دکھتے، وہ تو کہتے جی ہوں نظر نہیں آندے۔ جڑا پڑھنا جانتے نے جوان نے، انہوں نے جاسوسی کے رسالہ تو فرصت نہیں۔ شان کبریائی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں، یہاں بھی یہ بھی کہتے نہیں جی نہیں۔ فرمایا قال سبحانک، اندازہ لگاؤ سوال کیا ہے، جواب دیکھو۔ سوال تو یہ تھا نا، کیا تم نے کہا ہے لوگوں کو کہ مجھے اور میری اماں کو مشکل کشا بنا لینا، الہ بنا لینا، خدا بنا لینا؟ کہتے ہیں قال سبحانک، فرمایا پاک ذات تیری۔ کیا مطلب؟ تو معبودوں سے پاک ہے، تو شریکوں سے پاک ہے، تو ساتھیوں سے پاک ہے، تو ہمسروں سے پاک ہے۔ ان قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، کیا انداز بیان ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، اللہ پاک نے قرآن میں نقل کر دیا۔ کہیں گے یا اللہ اگر میں یہ کہتا
کبھی بھی میری زبان سے یہ بات نکلتی تو جان نہ لیتا، تیرے سے تو ایک لفظ بھی نہیں چھپ سکتا، مجھے علم نہ ہوتا، اور پھر ما یکوننی، میں ایسی بات کیسے کہتا جو میرے منہ سے سجتی نہیں، میں ایسی بات کیسے کہتا جو میرے منہ سے جچتی نہیں، میں بندہ تو خدا، میں تیرا شریک کیسے بنتا؟ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرا تو یہ حق ہی نہیں بنتا، ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں کہتا تو ضرور جان لیتا، کیوں؟ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، جو کچھ میرے دل میں ہے تو جانتا ہے، اور جو کچھ تیری قدرت میں ہے میں نہیں جانتا، انک انت علام الغیوب، تو بے نیاز، تو غیب دان، مجھے کیا پتا کس نے کیا کیا، اے تیری ذات پاک ہے، میں ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ سمجھانا میں یہ چاہتا تھا کہ آج کا مسلمان قرآن کریم پہ اعتبار نہیں کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ اعتبار نہیں کرتا، اپنی دل چاہی پر اعتبار کرتا ہے، حکومت کی بات پر، ریڈیو اخبار ٹی وی کی خبر پر یقین کرتا ہے، اور دو جہان کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یقین کر، آپ کے فرمان پہ یقین کر، آپ کے اقوال پہ یقین کر، پیغمبر کے اشاروں پہ قربان ہو جا، خدا کی قسم ادھر دم نکلے گا ادھر فرشتے کہیں گے آ جا، تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے پڑے ہیں۔ مصیبت تو یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو بدلیں گے کب؟ جوانوں کو سہارا لگا ہوا ہے کہ جی ابھی کون سے ہم مرنے لگے ہیں، ابھی تو بہت دن باقی ہیں، بوڑھے ہوں گے، جھک جھک کے چلا کریں گے، لاٹھی کے سہارے سے کبھی جا کے موت آئے گی۔ بچہ کہتا ابھی تو 3 مرحلے باقی ہیں، جوانی ہے، بوڑھے تو کبھی جا کے موت آئے گی۔ اور ہم یہ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ پکا پھل تو کھڑا بھی رہتا ہے، کچا پھل بڑا جلدی ٹوٹ کے گرتا ہے، کچا پھل بڑا جلدی ٹوٹ کے گرتا ہے۔ نوجوانوں، بچوں، خیال کرو، آئی موت، آیا بلاوا آیا۔ اسی کو مجذوب کہتا کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، اور جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، کچھ پیک دن خاک ڈالی جائے گی۔ یہ تیرے رشتے دار، یہ تیرے عزیز، یہ تیرے بیٹے، یہ تیرے بھانجے، یہ بھتیجے، یہ شاگرد، یہ مرید گھڑا کر تجھ پہ مٹی پھینکیں گے، جلدی جان چھڑانے کی کوشش کریں گے، جن سے آج پیار ہے۔ ہاں، ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا جو اپنی بیگم کے چہرے پر ذرہ کا برابر داغ برداشت نہیں کر سکتے تھے، ہم نے دیکھا وہی خامن ہے، بیوی کے اوپر لاکھوں میں مٹی ڈال رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے ڈال رہا ہے۔ تو وہ وقت کسی 1-2 کے لیے مخصوص نہیں، 2-4 کے لیے مخصوص نہیں، وہ ساری کائنات کے لیے اور سارے انسانوں کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے ہے۔ اب اگر مسلمان نہ سمجھے تو اس کا کیا علاج ہے؟ جمعے کا دن آتا ہے، میری ایک کیسٹ تھی، آج کل شاید مارکیٹ میں نہیں ہے، سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے، اس پر درود شریف کی فضیلت کا بڑا اچھا باب ہے، فضائل درود شریف بھی ایک کیسٹ ہے۔ ہم تو کوشش کرتے ہیں اب تمہارے لیے نہیں، اصل مرنا ہم اپنا مارتے ہیں کہ خدا نہ جانے بے نیاز کس بات پہ راضی ہو جائے، بات تو ساری یہ ہے، ورنہ ہم تو لوگ مولویوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں، ہم بے وقوف نہیں، کمرے نہیں ہیں، صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پیچھے لگ کر ہمیں کمرے کہو، بے وقوف کہو، ٹکریل کہو، مسٹر کہو، کچھ بھی کہو، ہم اس پر راضی ہیں کہ خداوند کریم ممکن ہے یہ فرما دے۔ اس کو کہتا کہ ان سے تھوڑی سی لگاوٹ حشر میں کام آ گئی، ان
سے تھوڑی سی لگاوٹ حسروں میں کام آ گئی، مغفرت ہے جستجو میں میرے گھبرائی ہوئی، وہ بندہ کہاں ہے جو کالی کملی والے کے چہلے والا ہے؟ پھر پتہ چلے گا اور پھر لوگ روئیں گے، پچھتاویں گے، مگر اس وقت پچھتانے سے بنے گا کچھ نہیں۔ کمانے کی زندگی یہ ہے، پیدا اکٹھی کرنے کا وقت اب ہے، یہ راتیں ہیں، یہ دن ہیں، یہ گزر رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ان میں کمائی کرو چلتے پھرتے۔ میں ایک آخری حدیث آپ کو سنا دوں جو انشاءاللہ اس پہ عمل کرے گا قبر میں بھی دعا دے گا، قیامت میں بھی انشاءاللہ اس کو یہ بات یاد آئے گی۔ آسان نسخہ، بالکل آسان نسخہ۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا امی عائشہ سونے سے پہلے ایک پورا قرآن ختم کر کے سویا کر، ایک حج کر کے سویا کر، ساری امت کو گواہ بنا کے سویا کر۔ تین چیزیں فرما دی حضور کریم سبقہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پورا قرآن ختم کر کے سویا کر، حج کر کے سویا کر، ساری امت کو اپنا گواہ بنا کے سویا کر۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کالی کملی والے کیسے قرآن ختم کروں، سارا قرآن کیسے ختم کروں؟ فرمایا 3 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھ لیا کر، ایک قرآن ختم کا ثواب مل جائے گا۔ فرمایا 3 مرتبہ سوتے وقت سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ تیسرا کلمہ 3 مرتبہ پڑھ کے سویا کر، تیرے نام اعمال میں ہر روز ایک حج کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ امت کو کیسے گواہ بناؤں؟ فرمایا سوتے وقت ساری امت کی بخشش کی دعا مانگ کے سویا کر، قیامت میں ساری امت تیری گواہ بن جائے گی۔ 2 منٹ کا کام نہیں، مگر کرو گے نہیں اس لیے کہ مفت کے تو سونے کی بھی قیمت کسی کے یہاں نہیں ہوتی۔ اب جمعہ پڑھ کے نکلو گے نا، اگر گلی پڑی ہو سڑک پہ سونے کی، سونا تو پھینکتا ہی ہوں، مٹی ہوگی کون اٹھاوے؟ یاد رکھو یہ بات، جن حضرات نے ان چیزوں پہ یقین کیا وہ دنیا میں بھی بن گئے اور آخرت میں بھی بن گئے۔ صحابہ کرام نے بڑی کمائی کی ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان تینوں چیزوں پہ آخری دم تک عمل فرمایا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی میں انقلاب لانے کی توفیق عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔